أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 120 سے 123 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے اے نبی علیہ السلام، الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، نہ یہودی آپ سے خوش ہوں گے اور نہ نصارا۔ کب تک؟ حتی، یہاں تک کہ تتبع، تو پیروی کرے، ملتہم، ان کے دین کی۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، کہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہ ہی اصل ہدایت ہے، یعنی اسلام ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے اے میرے نبی، اہواءہم، ان کے خواہشات کی۔ اہوا ہوا کی جمع ہے، نفسانی خواہش کو کہتے ہیں جو اس پر قرآن و حدیث کی طرف سے کوئی دلیل نہ ہو۔ بعد الذی جاءک، اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس اے نبی علیہ السلام، من العلم، علم یعنی قرآن اور وحی، مالکا، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، نہ کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، واحد اس کی جمع اولیاء آتی ہیں، نصیر واحد اور اس کی جمع انصار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جو یہود ہے، جو اہل کتاب ہے، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کے تلاوت کا حق ہے۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بہ، وہ اس پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا، بہ، اس پیغمبر سے یا اس قرآن سے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت ہے، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام مخلوقات پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن سے، لا تجزی کہ بدلہ نہیں دے سکے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس دوسرے نفس سے، نفس کوئی شخص، عن نفس دوسرے شخص کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا کسی نفس سے، عدل کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ ہی فائدہ دے گا کسی نفس کو، شفاعت، کسی قسم کی سفارش، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم سامعین، سبق آسان ہے۔ پہلی آیت میں نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مشرکانہ اور کفریانہ دین کو نہ مانیں۔ جیسے وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر آپ بھی ان کے ساتھ ان باتوں کو مانیں گے تب یہ ایمان لائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ یہ تو محال ہے کہ آپ ان کے دین کو مان لیں، لہذا آپ ان سے امید کاٹ لیجئے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ سارے ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ اتنی زیادہ یہ خواہش نہ رکھیں، بس ان سے کہہ دیجئے کہ اصل
دین جو ہے وہ اللہ کا ہے اور وہ اسلام ہے، اسی اسلام کی پیروی کرو، باقی ان کو دعوت دو، اگر یہ لائے ایمان تو ان کے لیے ٹھیک ہے، فبہا، ورنہ ان کے پیچھے زیادہ غم نہ کرو۔ اور آگے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اور مراد امت کو بتانا ہے کہ اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، خواہشات سے مراد ان کا دین ہے، یعنی انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا دین بنا لیا۔ جیسے آج کل مسلمان بھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، دین میں صرف ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو ان کے خواہش کے مطابق ہو، تو یہ تو دین نہ ہوا، یہ تو خواہش کی پیروی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے جس میں آپ کے لیے اللہ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، تو آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوں گے، یعنی آپ نجات نہیں پا سکیں گے۔ تو جب نبی کے لیے یہ حکم ہے کہ نعوذ باللہ اگر وہ ان یہودی اور عیسائیوں کی پیروی کرے تو ان کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو امت یہ کس باغ کی مولی ہے؟ اگر یہاں پر کوئی امت ہی اس طرح کرتا ہے، یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے عذاب سے کون چھڑائے گا؟ تو اس میں مبالغہ ہے اور تشدید ہے۔ اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کی پیروی سے بچائے۔ مسلمانوں کے اندر بہت ساری چیزیں آج رائج ہے جو انہی قوموں کی طرف سے مسلمانوں میں آئے ہیں، جیسے آج کل یہ قبروں پر عرس منانا اور قبروں پر چادریں اور غلاب چڑھانا اور پھول چڑھانا اور چراغ اور شمع روشن کرنا، اسی طرح شادی کے اندر یہ دلہے کو سہرے باندھنا اور ان کو یہ جو پلنگ پر اوپر چڑھانا، یہ بہت ساری رسمیں ہیں مسلمانوں کے اندر، یا ناچ گانے کرنا، تو یہ ساری وہی رسمیں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو ان یہود و نصارہ اور ہندو سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے، اور اس کو لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے اپنی زندگی کا، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے یہودیوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کتاب پر کما حقہ عمل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، پھر مسلمان ہوا، ابن سوریہ اور ابن یامین، یہ بڑے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ جو اپنے کتاب یعنی تورات کو مانتے ہیں وہ اس قرآن کو بھی ضرور مانیں گے، اور جو نہیں مانے گا تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ آخری دو آیتیں دوبارہ لائی گئی ہے، اس کو ریپیٹ کر دیا گیا، یہ یہاں تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً یہ 10 رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں کی اور پھر ان کی سرکشی اور نافرمانیاں، پھر اس کی وجہ سے ان پر جو اللہ کے عذاب آئے، وہ ان سب کا تذکرہ تفصیلاً اللہ نے بیان کیا۔ اب آگے اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ختم کر رہا ہے، تو پھر وہی دو آیتیں جو شروع میں آئی تھی یہاں پھر آ گئی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور یاد کرو کہ میں نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی، اور قیامت کے دن سے ڈرو جس میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ چھڑا سکے گی۔ تو یہاں پر اس کا بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ تھا وہ یہاں پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔